جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو اللہ نے خلیل بنایا۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں کہا کہ اگر اللہ مجھے خلیل نہ بناتا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ میں ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیتا۔ انسانوں کے لیے نہیں، جنات کے لیے بھی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول ہیں۔ جو لوگ اس کو نہیں مانتے وہ جاہل ہیں، کیونکہ اس کے دلائل بے شمار ہیں۔ ہم افسوس در افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ایک ہم ہیں ناخلف، ایک ہم ہیں گنہگار، ایک ہم ہیں سیاہ کار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طور پر پہچانتے نہیں ہیں، ورنہ تو کائنات کا ہر ذرہ پہچانتا تھا کہ ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر بنا کے دینے والی ایک عورت انصاریہ تھی، یاد رکھو۔ ان بدبختوں کا کیا حال ہوگا جو داڑھی مڑے بیٹھ کے میوزیکل آئٹم سامنے رکھ کے نعت رسول کے نام پر اللہ کے رسول کی نعت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول سے عشق ہے۔ عشق کہنے کی بات نہیں، عمل سے کردار بتلانے کی بات ہوتی ہے۔ اطاعت کا مطلب ہے حکم کی تعمیل کر لینا، اتباع کا مطلب ہے حکم نہ ہو تبھی بھی پیروی کر لینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا کہ دیکھو اللہ کے رسول کی مکمل اتباع کرو، پھر اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے گا۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں،
لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جس دعوت کا سلسلہ اس دنیا میں قائم کیا اور جس کے ذریعے نجات دینے کا اعلان کیا، جس کے ذریعے راضی ہونے کا اعلان کیا، اس دعوت کو انبیاء کرام کے ذریعے اس پوری انسانیت کے لیے پھیلایا۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، سب سے پہلا انسان سب سے پہلا نبی بھی ہے۔ نبوت الگ، انسان الگ یا مخلوقات الگ، اس دائرے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے نظم نہیں کیا، بلکہ جس انسان کو سب سے پہلے زمین پہ اتارا اس کو رب العالمین نے اپنی نبوت سے بھی سرفراز کیا، اور انہی کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے پیغام بھی دے دیا کہ دیکھو انہی کی اتباع اور انہی کی پیروی میں انسانیت کی نجات ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ پیریڈ اور ٹائم لیمیٹڈ تھا، ہر نبی کے لیے ایک مدت تھی، ہر نبی کے لیے ایک پلیس تھا، فلاں مقام کے لیے نبی تھا، فلاں ٹائم تک نبی تھا۔ یہ خصوصیت صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی گئی، جہاں پر نہ ٹائم ہے نہ پلیس کی تحدید ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا تمام بنی نوع انسانیت کے لیے۔ قیامت تک آنے والا آخری انسان بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، خواہ اس کے علاوہ وہ پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کے گزار لے، رب العالمین کہتا ہے کہ میں قبول نہیں کرتا۔ عیسائیت اپنے تمام تر عبادتوں کے ساتھ رہبانیت اختیار کر کے پہاڑوں اور غاروں کے اندر اپنی زندگی کیوں نہ گزار لے، رب کہتا ہے کہ ہمارے ہاں اس کی کوئی قبولیت نہیں جب تک کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ۔ یہ خصوصیت صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسانیت کا بابا آدم حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے اوپر اتارا تو اسی وقت فرما دیا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ دیکھو تم سب کو میں زمین پہ اتار رہا ہوں، سب کا معنی یہاں پر آدم اور حوا اور شیطان تھے، اسی لیے جمیعہ کہا، تین یا تین سے زائد ہوتے ہیں تو جمع ہوتی ہے عربی میں، کہا کہ تم سب اتر جاؤ نیچے۔ اب کیا ہوگا؟ اب ہدایتیں میری آتی رہیں گی، اما یأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدای، جو کوئی ان ہدایتوں کی پیروی کرے گا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے کوئی خوف کا موقع بھی نہیں ہے، کوئی رنج کا موقع بھی نہیں ہے، کوئی غم کا موقع بھی نہیں ہے۔ اسی واقعے کو طٰہٰ میں کہا تو فرمایا کہ فلا یضل ولا یشقی، ان کے لیے نہ کوئی بدبختی ہے نہ کوئی گمراہی ہے۔ چار باتوں کی رب العالمین نے گارنٹی دی، جو کوئی میری بات کو مانے گا، رسول کی اتباع کرے گا، اس کے لیے ہم چار چیزوں کی گارنٹی دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو خوف نہیں ہوگا، دوسرا یہ کہ اس کو غم نہیں ہوگا، تیسرا یہ کہ وہ بدبخت نہیں ہوگا، چوتھی یہ کہ وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ چار چیزوں کی گارنٹی اب بھی موجود ہے۔ جو کوئی بھی اللہ کے رسول کو کامل اتباع کرتا ہے،
اس کے لیے خوف نہیں ہے، اس کے لیے غم نہیں ہے، اس کے لیے گمراہی نہیں ہے، اس کے لیے بدبختی نہیں ہے، لیکن افسوس معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سب کچھ ہے، ہمارے اندر گمراہیاں ہیں، ہمارے اندر بدبختی ہے، اور ہمارے اندر رب العالمین نے جو دیا اس کی نافرمانی کی وجہ سے غم بھی ہے، اور ہمارے اندر خوف بھی۔ آج تو پوری مملکت، پوری اسلامی امت ہی تھر تھر کانپ رہی ہے، کیونکہ باطل طاقتوں کے سازشیں اس حد تک پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں، خوف کے سائے منڈلا رہے ہیں ہمارے اوپر، کون سا قانون ہم پر لاگو ہوگا، کب ہم مٹا دیے جائیں گے، یہ حالت ہو گئی ہماری۔ غم کے مارے ہمارے حالات بالکل بگڑ چکے ہیں، جبکہ رب کہتا ہے تمہیں خوف نہیں ہوگا، تمہیں رنج نہیں ہوگا، تمہیں گمراہی نہیں ہوگی، تمہیں بدبختی نہیں ہوگی۔ وجہ بنی کیا؟ اصل میں وجہ یہ بنی ہے کہ ہم صحیح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر اتباع ہوتی تو پھر تو یہ حالت نہ ہوتی۔ غرض کہ میری ٹاپک تھی عظمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عظمتوں کا کیا کہنا، جس کو رب العالمین خود سب سے اونچا کیا ہو۔ مخلوقات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باعزت ہو، مقام والا ہو، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب کر کے دیا، کسی دوسرے نے امتحان لے کے نہیں دیا، کیونکہ انسان کے امتحان میں غلطی ہو سکتی ہے، رب العالمین کے عطا کرنے میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دعوت اور اس اسلام کے سلسلے کو انبیاء کے ذریعے رکھا، اور سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا نبی بھی تھا، اور اس نبوت کے عطا کرنے کے بعد سے یہ سلسلہ انبیاء کے ذریعے ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ جناب آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہاں ایک بعض تاریخی اعتبار سے میں آپ کو بتا دوں تاکہ کچھ علمی باتیں بھی ہو جائیں۔ شان عظمت سے پہلے ذرا تاریخ کو جان لیں۔ بعض روایتیں ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے، اور ان میں سے 313 رسول تھے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے، رسول اور نبی اس میں فرق ہوتا ہے، مینوٹ سا فرق ہے، دونوں ایک نہیں ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے، سادہ سا اصول، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ہاں، جیسے کہ آپ کے سمجھانے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے 10th کیا ہو، پھر اس کے بعد آپ کے پاس +1 +2 یا کیا نام ہے، انٹرمیڈیٹ ہے، کیا انٹرمیڈیٹ ہے، تو اگر کوئی بھی انٹرمیڈیٹ کر کے ہو تو وہ لازماً 10 پڑھا ہوگا، لیکن ہر 10 پڑھنے والا انٹرمیڈیٹ پاس نہیں ہوتا، لیکن ہر انٹرمیڈیٹ پاس کرنے والا قدرتی طور پر مقدری بات ہے کہ کیا ہے، وہ 10 کو پڑھ چکا ہے۔ بعینی ہی اسی طرح ہر نبی جو ہے نا وہ رسول نہیں ہوتا، کیونکہ نبوت پہلا درجہ ہے، لیکن ہر رسول جو ہے نا وہ نبی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی رسول بن سکتا ہے۔ تو پہلا انسان نبی تو تھا، رسول نہیں تھا۔ پہلا رسول حضرت نوح ہے، جس کے بارے میں حدیث میں صاف الفاظ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے رسول بنا کر جن کو بھیجا زمین کی طرف، اول رسول، پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام۔ اس رسالت کی ابتدا جو ہوئی، ان میں بھی ایک اور تقسیم ہے، وہ تقسیم ہے انبیاء و رسل میں اولو العزم پیغمبر اور غیر اولو العزم، یعنی وہ پیغمبر جن کو رب العالمین نے عزم والے کہا، جن کو رب العالمین نے بڑے ہی زبردست قوت والے اور صبر والے کہا، تو یہ الگ ہیں، بقیہ تمام دوسرے رسول اولو العزم نہیں ہیں، غیر اولو العزم کہتے ہیں، اور ان میں 5 ہیں جو اولو العزم ہیں، جو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ،
اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے کہ بنی آدم کو ہم نے کیا کیا، پشت سے آدم کی پشت سے نکالا، تو اس میں جس ذریت کو بنایا، اس ذریت میں انبیاء اور رسل اور عام آدمی تھے، تو ان میں سے 5 پیغمبروں کو علماء نے الگ کیا ہے، جن میں حضرت نوح ہیں، جن میں حضرت ابراہیم ہیں، جن میں حضرت عیسیٰ ہیں، جن میں حضرت موسیٰ ہیں، جن میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک تقسیم آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی، انبیاء اور رسل سب آئے، اور ان میں 1,40,000 کے قریب انبیاء آئے، 313 رسول آئے۔ انبیاء اور رسول میں فرق ہے، رسول ممتاز ہوتا ہے، اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا، اور ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ تمام رسول بھی یکساں نہیں ہیں، بلکہ ان میں اولو العزم الگ ہیں، غیر اولو العزم الگ ہیں۔ اولو العزم صرف 5 ہیں، ایک حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر ان 5 اولو العزم میں 2 خلیل ہیں، صرف 2 کو اللہ نے خلیل بنایا۔ اب عظمت شان دیکھتے آؤ، کیسے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ ذہن میں بٹھاؤ۔ پہلے تمام انبیاء کو بتایا، پھر رسول اور نبی کا فرق بتلایا، پھر اس کے بعد آپ کو رسولوں کی تقسیم بتلایا، پھر اس کے بعد ان رسولوں میں بھی 2 خلیل ہیں، صرف 2 خلیل ہیں۔ ایک حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ نے خلیل بنایا۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں کہا کہ اگر اللہ مجھے خلیل نہ بناتا، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ میں ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیتا، لیکن اللہ نے مجھے خلیل بنایا ہے، اس واسطے ابو بکر کو میں دوست اور بھائی بناتا ہوں، اور ابو بکر کو میں خلیل نہیں بناتا۔ خلیل کا معنی کیا ہے، کیوں اللہ کے رسول نے کہا، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ ایک ہوتا ہے انسان کا دوست، جسے ہم عام دوست کہتے ہیں، ایک دوست ہوتا ہے اس کا جگری دوست، جس سے وہ ہر بات شیئر کرتا ہے، وہ عام دوستوں میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقام ہی الگ ہوتا ہے۔ ہر ایک شخص کا کوئی نہ کوئی جگری دوست ہوتا ہے، جس سے وہ ہر بات اس سے شیئر کرتا ہے، ہر معاملہ اس سے ڈسکس کرتا ہے۔ تمام دوستوں میں اس کا الگ ہی مقام ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو، جس طرح وہ جگری دوست کو ہم کہتے ہیں کہ جگری دوست، اسی کو اگر عربی میں کہیں گے تو وہ خلیل ہے۔ عام دوست جو ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے صدیق، صدیق دوست کہتے ہیں، عربی میں صدیق کا مطلب بھی دوست ہے، لیکن خلیل کا مطلب ہے خاص دوست۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خاص دوست بنایا، اور یہ بھی اس میں بھی کیا ہے، بہت بڑا امتیاز ہے، شان ہے۔ دوست انسان انسان سے بنتا ہے، جانور جانور سے بنتا ہے، پرندہ پرندے سے بنتا ہے، یعنی اپنے اپنے نسل سے ہی دوستی کرتے ہیں۔ لیکن یہ رب العالمین جس کو عظمت دینا چاہے، اس کا کیا کہنا، رب کی ذات تو تمام مخلوقات سے مبرہ ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں نے خلیل بنایا تو ابراہیم کو بنایا اور محمد کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عظمت سمجھے، سمجھ رہی ہے بات، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ آ رہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوست بنانے کے لیے منتخب کیا، تو ایک ابراہیم کو بنایا، اور ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور اس حیثیت سے رب العالمین نے تمام بنی نوع انسانیت میں قیامت تک کے لیے اپنے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ کے نام کو جوڑ دیا۔ جب تک لا الہ الا اللہ کی آواز ہوگی، اس وقت تک اشہد ان محمد الرسول اللہ کی آواز بھی گونجتی رہے گی۔ جب تک لا الہ الا اللہ کی گونج رہے گی، اس وقت تک اشہد ان محمد الرسول اللہ کی بھی گونج ہوتی رہے گی۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ کوئی ٹائم نہیں، کوئی پلیس نہیں۔ مکے میں پیدا ہوئے، مدینے کی طرف ہجرت کی،
وہیں پر گزارا 10 سال، وہیں وفات ہوئی، وہیں قبر مبارک ہے۔ لیکن یاد رکھو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کے آئے، خالی صرف عربوں کے لیے نہیں، بلکہ ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ انسانوں کے لیے بھی رسول بن کے آئے۔ وہی رسالت جنوں کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، انسانوں کے لیے نہیں، جنات کے لیے بھی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول ہیں۔ جو لوگ اس کو نہیں مانتے وہ جاہل ہیں، کیونکہ اس کے دلائل بے شمار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب کرام، الحمدللہ مسجد السلام کی تکمیل اپنے آخری مراحل میں ہے۔ اس کے لیے آپ لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر ثواب دارین حاصل کریں۔ شکراً۔ جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جنوں کی ہدایت کے لیے، میں جنوں کو شریعت بتلانے کے لیے، میں جنوں کو ان کے سوالات کے حل کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابن مسعود میرے ساتھ چلو، اور ایک دائرہ وہاں پہنچے، ایک جگہ جہاں پر اللہ کے رسول نے لکیر کھینچی اور کہا کہ ابن مسعود یہاں بیٹھ کر میرا انتظار کرنا، دیکھو اس دائرے سے آگے نہ بڑھنا، یعنی اس لکیر سے آگے نہ بڑھنا۔ پھر یہ کہہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، حتیٰ کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ ہی دیر بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری نظروں سے غائب ہو گئے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ کچھ جٹ قبیلے کے، جو کیا ہے یہاں پر گجرات وغیرہ میں ابھی بھی کیا ہے اسے جٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو بڑے بڑے اونچے لوگ ہوتے ہیں۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جاٹ قبیلے کے بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ میری طرف آتے ہوئے، لیکن جیسے ہی لکیر کے قریب پہنچتے تھے پلٹ کے نکل جاتے تھے، یہاں تک کہ بہت دیر ہو گئی، میں طرح کے گمان کرنے لگا کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا ہوگا، اور انہی وساوس میں تقریباً سحر کا وقت ہو گیا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے آئے اور مسکرا کے کہا کہ ابن مسعود گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تمہارے بھائی یعنی جنوں نے مجھے اپنے سوالات میں مشغول کر دیا کہ وقت چلا گیا اسی میں۔ جنوں نے اپنے تعلیمات کے لیے مجھے بٹھا لیا اور میں ان کے سوالات کو جوابات دے رہا تھا کہ وقت نکل گیا۔ اور اللہ کے رسول نے جو لکیر کھینچا تھا یہ گویا کہ جنوں کے لیے نشانی تھی کہ دیکھو یہاں سے نہ بڑھنا، میرا صحابی بیٹھا ہوا ہے۔ تو اسی واسطے ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ قریب آتے تھے، یہاں تک کہ وہ لکیر دیکھ کے وہ مڑ جاتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول انہی باتوں میں سے ایک بات کہا کہ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری غذا کیا ہے؟ تو ہم نے یہاں تک بات سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ ہماری پھینکی ہوئی ہڈیوں پر تم جب بھی بسم اللہ کہو گے وہ تمہارے لیے بوٹی حلال ہے، کھا لو۔ ہم کھا کے جو ہڈیاں پھینکتے ہیں نا جی، یہ جنوں کی غذا ہوتی ہے، اگر وہ جن اٹھا کے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں تو ان کے لیے بوٹی بن جاتی ہے۔ اور انہوں نے پوچھا کہ ہمارے جانوروں کی غذا کیا ہے؟ جیسے ہمارے چوپائے، ہمارے سواریاں ہیں، ویسے جنوں کی سواریاں بھی ہیں۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول ہمارے جنوں کی سواریوں کی غذائیں کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو بھی گوبر اور لیت ہے یہ پورے تمہارے چوپایوں کی غذا ہے۔ اسی واسطے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کہیں صحرا میں جانا ہو، کہیں سفر میں جانا ہو اور وہاں پر تمہیں استنجا کے لیے پانی نہ ملے تو پتھر استعمال کر لو، لیکن یاد رکھو گوبر استعمال نہ کرنا۔ ہاں، پوچھا اللہ کے رسول کیوں؟ کہا کہ وہ تمہارے بھائی جنوں کی جانوروں کی غذا ہے، اس واسطے تم اس کو غلاظت میں نہ ڈالنا۔ تو یہ تمام دلائل اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ جنوں کے لیے بھی رسول بن کے آئے۔ یہ تو جنوں کے لیے رسالت کا دعویٰ ہے، لیکن بنی نوع انسانیت نہیں، پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔
یہ امتیاز بھی صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ. یہ ہم افسوس در افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ایک ہم ہیں ناخلف، ایک ہم ہیں گنہگار، ایک ہم ہیں سیاہ کار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طور پر پہچانتے نہیں ہیں، ورنہ تو کائنات کا ہر ذرہ پہچانتا تھا کہ ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے. اسی واسطے بخاری کے اندر یہ روایت ہم کو پڑھنے کو ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. ایک ہم ہیں گئے گزرے جو اللہ کے رسول کی رسالت کو پہچانتے نہیں، ان کی عظمت کو پہچانتے نہیں، ان کی باتوں کو مانتے نہیں، اور ان کے کہنے پر رک جاؤ تو رکتے نہیں، کرو تو کرتے نہیں. یہ ہم ناخلف ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ورنہ تو پتھر مکے کا پہچانتا تھا کہ یہ جناب محمد الرسول اللہ جا رہے ہیں اور میں ان کے لیے سلام پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک اونٹنی کو پائے، اور اونٹنی رو رہی تھی، اونٹنی رو رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گال پہ ہاتھ پھیرا تو اس کا رونا رک گیا، اور تھوڑی دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اس کے مالک کو بلا لاؤ، یہ اونٹنی مجھ سے شکایت کر رہی ہے. یا رب یا رب، اونٹنی پہچانتی تھی کہ یہ کون ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اس کے مالک کو بلاؤ. جب مالک کو بلایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ اونٹنی مجھ سے شکایت کر رہی ہے، پتہ ہے کیا ہے؟ مالک کانپ گئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا خطا ہو گئی، کیا غلطی ہو گئی؟ کہا کہ یہ اونٹنی شکایت کر رہی ہے کہ تم چارہ کم دیتے ہو، بوجھ زیادہ ڈالتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو اور اس کا چارہ تم کم ڈالتے ہو. یہ اونٹنی شکایت کر رہی ہے مجھ سے، دیکھو ایسا نہ کرو. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس اونٹنی کو بیچ دیتے ہو میرے ہاتھوں. کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو کیوں چاہیے؟ کہا کہ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے اور میرے رحم کا یہ حال ہے کہ میں اس کو اب نہیں چھوڑ سکتا، میں چاہتا ہوں کہ اسے خرید کے آزاد کر دوں کہ اس سے کوئی کام نہ لے. وہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ خریدنے کی کیا ضرورت ہے، اس غلام کو حکم دیجئے میں ہی آزاد کر دیتا ہوں، اس کے بعد سے اس اونٹنی پر میں کوئی کام نہ لوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. ایک مرتبہ صحابہ نے دیکھا کہ ایک اونٹنی آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سجدہ کیا. صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول جب اونٹنی سجدہ کرتی ہے تو ہمیں بھی حکم دیجئے، ہم بھی آپ کے لیے سجدہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، اس کے لیے تو جائز ہے لیکن تمہارے لیے جائز نہیں ہے. میری شریعت میں کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ شوہر کے لیے سجدہ کرے. ادب کا مقام ہے میرے بھائیوں. ادب میں اتنا غلو بھی نہ کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ ملا دو، نعوذ باللہ. لیکن ادب و عظمت کا یہ منظر بھی ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے اندر وہ پہچان اللہ تبارک و تعالی نے دی تھی جو کسی اور نبی اور کسی اور انسان کو اللہ نے عطا نہیں کیا تھا. جانور بھی جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سب کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. 17-18 راویوں کے ذریعے یہ واقعہ بھی پائے ثبوت کو پہنچا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا یہ گواہ ہے. میں تو جانور کی مثال دیا تھا، میں کہتا ہوں جانور نہیں، جمادات نباتات بھی اللہ کے رسول کو پہچانتے. جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ جن کو سانس نہیں ہے، جن کو زندگی نہیں ہے، وہ لوگ کیسے پہچانیں گے، لیکن میرے رسول کی عظمت گواہ ہے کہ یہ بھی پہچانتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں مدینہ آئے تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر جو ہوئی وہ لکڑی تھے، اور اوپر چھپر جو تھا وہ کھجور کے چھلکے تھے اور کھجور کے پتے تھے، اور تنے جو تھے وہ تنوں کو ہم نے کیا کیا، ستون کا کام لیا. کبھی کبھی بارش ہوتی تو دراصل اوپر کے کھجور کے پتوں میں جو سوراخ ہوتے ان سوراخوں سے پانی ٹپکتا اور اس سے زمین گیلی ہو جاتی.
اس حد تک خستہ حال تھی، لیکن نمازیوں سے معمور تھی۔ ان کے نمازیوں میں ابو بکر و عمر جیسے اشخاص تھے۔ تو پتہ چلا کہ مسجد اصل میں سنوارنا اور مسجدوں کے اینٹوں اور اس کے پلاسٹر اور اس کے موزائک سے نہیں پہچانی جاتی، اصل مسجد تو وہ ہے جس کے اندر نمازیوں سے بھر جائے اور بھرپور طور پر اس سے استفادہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تو کوئی ممبر نہیں بنا تھا۔ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنا تھا کھجور کا، اس تنے کے پاس ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے اور خطبہ شروع کر دیتے۔ کچھ مہینے گزرے تھے کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر بنا کے دینے والی ایک عورت انصاریہ تھی، یاد رکھو۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ خطبے میں تکلیف اٹھا رہے ہیں، تو انہوں نے ایک آدمی کو لیا جو بڑھئی تھا اور اس کے ذریعے سے ایک ممبر بنایا اور وہ اللہ کے رسول کو پیش کیا، تو اللہ کے رسول اس سے خوش ہوئے۔ پھر اس کے بعد ممبر پہ خطبہ دینے لگے۔ تو سب سے پہلے ممبر پہ خطبے دینے کے واقعے کے طور پر صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مسجد میں جہاں ستون سے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے اس ستون کے قریب پہنچے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول اس ستون سے آگے بڑھ گئے اور ممبر کی طرف تشریف لے جانے لگے تو وہ ستون چھوٹے بچوں کی طرح دھاڑے مار کے رونے لگا۔ لکڑی کا ستون، ہاں لکڑی کا ستون، لکڑی، درخت کی لکڑی، لیکن پہچانتا تھا کہ یہ رسول اللہ ہیں اور وہ اگر ٹیک لگائیں تو میری عظمتیں ہیں، وہ لکڑی پہچانتی تھی۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹیکا نہ لگایا اور وہاں سے آگے بڑھے تو وہ لکڑی چیخ مار کے رونے لگی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایسا ہی چیخ سنا جیسے ماں سے بچھڑتے وقت بچہ چیختا ہے، اسی طرح کی ہم نے اس لکڑی سے چیخ سنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور اپنے دست مبارک سے اس لکڑی کو پھیرا، ہاتھ رکھا جیسے ماں اپنے بچے کو تھپ تھپاتی ہو، تو وہ لکڑی خاموش ہو گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے اور خطبہ دیے اور فرمایا کہ اگر میں واپس آ کے اس پہ ہاتھ نہ رکھتا تو تم دیکھتے کہ وہ قیامت تک روتی رہتی۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی عظمتوں کو پوری کائنات جانتی تھی۔ ایک ہم ہیں امتی ہونے کے باوجود ہم نہ پہچانتے ہیں نہ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں جا رہے تھے، ساتھ میں صحابی تھے جو کبھی کبھی استنجا کے لیے جاتے تو پانی کا انتظام کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہیں انتظام نہیں ہے پانی کا، اور کبھی استنجا کے لیے جانا ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا کہ اتنی دور وہ بھی نشیب میں پہنچ جاتے تاکہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں۔ آج بے حیائی کا یہ حال ہے کہ مسجد کے ٹوائلٹوں کے اندر بھی بعض جگہ میں نے دیکھا ہے جہاں پر صرف پیشاب خانے ہوتے ہیں، جہاں دروازہ نہیں رکھا جاتا۔ آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی ہے کہ مسجد کے انتظامیہ اتنا پیسہ خرچہ کر کے کیا کچھ نہیں بناتی، لیکن ان ٹوائلٹ کے لیے دروازوں کو کیوں نہیں لگواتی۔ آج تک مجھے سمجھ نہیں ہے پیشاب خانوں میں صرف بغیر ٹوائلٹ بغیر دروازے کے کیوں رکھتے ہیں۔ اتنی بے حیائی اور گندگی ہے کہ کھڑے ہو کے وہیں پر پیشاب کرتا ہے، پیچھے سے دیکھنے والا سب دیکھتا ہے اور اس کو حیا نہیں آتی۔ بے شرم ایسا کہ وہیں موبائل اٹھا کے بولتا ہوں بولو جی کیا قصہ۔ ارے بیوقوف، وہاں بات کرنے کی جگہ ہے، وہ بات کرنے کی جگہ تھوڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ قضاء حاجت کے وقت کلام نہ کرو، حتیٰ کہ سلام کا جواب بھی نہیں دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا کے لیے جاتے تھے اتنا ادب ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جب جاتے تھے تو اتنی دور نکل جاتے تھے کہ پردہ یعنی لوگوں سے بالکل اوجھل ہو جاتے تھے، یا اتنے نشیب میں چلے جاتے تھے، اتنے گہرائی میں کہیں اتر جاتے تھے جہاں سے نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے، حالانکہ اللہ کے رسول تھے۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشیب میں اترے اور سیدھے جانے لگے، لیکن اونٹ کرنے کے لیے، پردہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا کیا کہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کنارے پہ ایک درخت ہے، اس کنارے پہ ایک درخت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے قریب گئے، کہا کہ اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چل، اور وہ درخت ایسے چل کے آ رہا تھا گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے ہیں، تو اونٹنی جس طرح چل کے آئے گی اس طرح وہ درخت پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے یوں ایک جگہ اس کو ٹکایا، کہا کہ یہاں کھڑ، پھر اس کے بعد دوسرے درخت کے پاس گئے، کہا کہ چل میرے ساتھ، اور اس درخت کو لے آئے، پھر دونوں درختوں کو یوں ملایا، پھر اس کے بعد یہاں اونٹ جب بن گئی، پردہ جب بن گیا، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے قضاء حاجت کے لیے گئے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے کہ دو درخت جس طرح چوپائے چل کے آتے ہیں اس طرح چل کے آ رہے ہیں، اور دونوں مل گئے اور اللہ کے رسول نے قضاء حاجت کی، پھر اس کے بعد کہا کہ اپنی اپنی جگہ چلے جاؤ، تو دونوں نے پھر الٹے پاؤں چل کے وہیں جا کے نصب ہو گئے جہاں پر تھے۔ یہ درخت بھی پہچانتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ آج ہمارے لیے افسوس کا مقام نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں پہچانتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کب پیدا ہوئے، کتنی عمر ہے، مکی زندگی کتنے سال ہے، مدنی زندگی کتنے سال ہے، کتنے بچے ہیں، کتنی بیویاں ہیں، ان کے نام، اپنے ماؤں کے ناموں کو یاد رکھنا اتنا اہم نہیں جتنا تم امہات المومنین کی عظمتوں اور ان کے ناموں کو یاد رکھنا ہے۔ لیکن حیف ہے ہم پر کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کی مائیں ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے نام کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے نام ان کے باپوں کے ساتھ بتلا دو تو میں ابھی 5000 کا انعام دیتا ہوں، کوئی ہے اس میں؟ اچھے اچھوں کو نہیں پتا، اچھے اچھوں کو نہیں پتا۔ میں نے یہ بات ایسی مجلسوں میں نہیں، اس سے کئی گنا بڑی مجلسوں میں اعلان کیا، لیکن کوئی نہیں بول سکا آج تک۔ یہ حالت ہے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، ہمیں کہاں محبت ہے، جھوٹے دعوے ہیں، عاشقان رسول کہتے ہیں، لیکن اسی رسول کے نام پر جس شریعت آئی اس شریعت کو قربان کر دیتے ہیں، پامال کر دیتے ہیں۔ گاتا ہے اللہ کے رسول کی نعت کہہ کر، لیکن کیوں ٹی وی میں دیکھ لو کہ وہی بدبخت شیونگ کر کے میوزیکل آلات میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ ہم نعت رسول پڑھتے ہیں۔ بدبخت سوچ اس چہرے کو جس کو اللہ کے رسول نے کبھی اپنی زندگی میں دیکھنا پسند نہ کیا ہو، تو شیونگ کر کے کہتا ہے کہ میں نعت رسول پڑھوں گا۔ یاد رکھو، یمن کی طرف سے گورنر تھا جو بازان نام کا تھا، یہ خسرو پرویز جو اس وقت کا ایران کا بادشاہ تھا اس کی طرف سے آیا ہوا تھا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری حدیبیہ کے بعد خط لکھا ایران کے بادشاہ کو تو وہ تھا بڑا مغرور۔ یہ بدبخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو، خط کو پھاڑا اور کہا کہ اس غلام کو یہ ہمت کہ میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھے، جاؤ اس کو گرفتار کر کے لاؤ۔ تو بازان کے پاس جب یہ خط پہنچا تو بازان نے کہا کہ چند سپاہیوں کو دے کر جاؤ مدینہ، اور جو خط لکھے ہیں وہ صاحب خط کو پابا زنجیروں میں باندھ کے لے آؤ۔ جب اس کے سپاہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ ہم نے بازان کے سپاہی ہیں اور آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے بادشاہ، ہمارے بادشاہ کو گستاخی کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا وہ تو بعد میں بات کریں گے، لیکن یہ تم نے کیا چہرہ بنا رکھا ہے؟ وہ لوگ شیونگ کیے ہوئے تھے، شیونگ اس وقت بھی تھی،
یاد رکھو. داڑھی موڑے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بعد میں ہوگی، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے چہرے کا کیا حال بنا رکھا ہے، مجھے تمہارے چہرے تک دیکھنا پسند نہیں، اور اپنے چہرے کو یوں کر لیا، پھیر لیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم کو ہمارے بادشاہ نے اسی کا حکم دیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میرے رب نے مجھے اسے چھوڑنے کا حکم دیا ہے. ان بدبختوں کا کیا حال ہوگا جو داڑھی مڑے بیٹھ کے میوزیکل آئٹم سامنے رکھ کے نعت رسول کے نام پر اللہ کے رسول کی نعت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول سے عشق ہے. عشق کہنے کی بات نہیں، عمل سے کردار بتلانے کی بات ہوتی ہے. ڈھونگ رچانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم کھوکھلے زبانی دعوے کرنے والے ہو. اگر اللہ کے رسول سے عشق ہے کہ اللہ کے رسول جیسا حلیہ پہلے بناؤ، وہی تو ہوتا ہے دوست جو اس دوست کی ہر ایک شے کو محبت کرنے لگتا ہے. جس چہرے کو اللہ کے رسول نے دیکھنا پسند نہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس چہرے کے ساتھ تم کہتے ہو کہ مجھے اللہ کے رسول سے عشق ہے. یہ حالت ہے ہماری. ہم نے صرف نام نہاد محبتوں کے دعوے کر رکھے ہیں مسلمانوں. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو پہچانتے نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے شریعت مطہرہ میں سب سے بڑی کسوٹی ہی محمد الرسول اللہ کو قرار دیا. ہاں، تم لاکھ ایمان کا دعویٰ کر لو، تم لاکھ سجدے میں سر رکھ کے گزار لو، رب کہتا ہے کہ جب تک میرے نبی کے طریقے کو فالو نہیں کرو گے میں تمہاری کسی عبادت کو قبول نہیں کروں گا. چیک ہی اصل میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب لوگوں سے کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت کرنا ہے، ہمیں اللہ کی محبت چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا قرب چاہیے. واقعتاً ان کنتم تحبون اللہ، واقعتاً تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی محبت تمہیں مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ فاتبعونی، میری اتباع نہ کرو. جب میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اس وقت اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا. ایک ہے تم چاہ رہے ہو کہ اللہ سے محبت کرنا ہے، اللہ کہتا ہے کہ نہ، چاہنے کی بات نہیں ہے، اصل واقعتاً چاہت ہے تو میرے رسول کی اتباع کرو، اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کرنے لگے گا. یہ چیک ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، اتباع کا معنی بہت گہرا ہے، اطاعت سے بھی زیادہ. اطاعت کا مطلب ہے حکم کی تعمیل کر لینا، اتباع کا مطلب ہے بغیر حکم کے بھی مان لینا. بات نہیں سمجھ آ رہی؟ اطاعت کا مطلب ہے حکم کی تعمیل کر لینا، اتباع کا مطلب ہے حکم نہ ہو تبھی بھی پیروی کر لینا. نہیں سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. دیکھیے ہمارے حالتیں کیا ہیں، ذرا غور کرو. یہ بنین، یہ ٹی شرٹ، یہ ٹریک، یہ چہرے، یہ بال، یہ کٹنگ کون کر رہا ہے بھائی؟ کس کی وہ فلاں پکچر میں انہیں ہیرو آیا تھا، نہیں بہت پسند مجھے، انہیں بولا تجھے کرو، بول کو نہیں بولا لیکن تو کرتا نا برابر. ہاں، یہ اتباع ہے، یہ ہے اتباع. بولو نہ بولو محبت میں. انہیں پینٹ پھاڑ لیا، انہیں بھی پھاڑ لیتا. اور پھٹا ہوا پینٹ زیادہ مول کا تھے، اچھا پینٹ 400 روپے، پھٹا ہوا جینس 800 روپے لیتا، تبھی بھی جا کے باقاعدہ اسے پھاڑتے. بعض پینٹ تو اتنے مہنگے ہیں، گولیوں سے شوٹ کرتے اسے برابر گھٹنے کی جگہ. وہ برانڈ ہی 5-5 ہزار سے شروع ہوتا ہے ایک پینٹ. ہاں، جو پھٹا ہوا ہے. کیوں؟ فیشن ہے. بال کی کٹنگ دیکھو ہماری، سب طرف چھوڑ دیتا، ہاں سامنے رکھ لیتا گھونسلے کے، اوپر سے چیل دیکھنا میرا گھونسلہ سمجھ کو، ماری ٹھونگ انہیں چل جائیں گا اوپر. ہاں، اور چیل کی بھی غلطی نہیں رہیں گی. ٹھیک ہے، تو انہیں دکھایا اسے، انہیں صحیح بال کٹ کر گورا تھا تو انہیں کہیں نیچے آتی، انہیں سمجھی گھونسلہ کس لیے آئے گی، بول کیا کرے گی، انہیں آئی نیچے. ویسا ہی پوری طرف اٹھا ہوا، ہر طرف شیونگ. حالانکہ اللہ کے رسول نے سخت منع کیا ہے
کہ آدھے بال رکھے جائیں آدھے بال کاٹے جائیں، یا ایک طرف کاٹا جائے ایک طرف چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکھو تو پورا رکھو، چھوڑو تو پورا چھوڑو، مڑواؤ تو پورا مڑواؤ۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر کم ادھر زیادہ۔ آج پورا ہمارا کلچر ہی سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ خطا ہے۔ پورا ہمارا کلچر، پورے ہمارے سیلون کے دکان، پورے ہماری کٹنگ، پیچھے کم سامنے زیادہ، ادھر بھی کٹنگ ادھر بھی کٹنگ۔ یہ کیا جی ہے؟ گھونسلے کی طرح، شتر مرغ کی طرح، ہاں، ادھر خالی ادھر خالی ادھر خالی، ادھر بیچ میں، ادھر زیادہ سامنے، پیچھے اتنے اتنے، پیچھے 1 نمبر کی بلیڈ سامنے 10 نمبر کی بلیڈ۔ یہ کیا عجیب معاملہ؟ رکھو تو پورا رکھو، کاٹو تو پورا کاٹو۔ اور اللہ کے رسول پورے بال پیچھے رکھتے تھے، اور 3 ہی طریقے تھے۔ کبھی زیادہ موڈ میں ہوتے، اچھے زیادہ چھوڑنا چاہتے تو اللہ کے رسول یہاں تک رکھتے، گردا جہاں گردن تک رکھتے۔ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شارٹ کرنا چاہتے اس سے کم میں شارٹ کرتے، یا اس سے زیادہ شارٹ کرنا چاہتے تو کان کی لو تک کرتے، بس اس سے زیادہ کبھی شارٹ نہ کرتے۔ بال پورے پیچھے کی طرف ایک ہی ساتھ جاتے، اور کبھی لمبے چھوڑتے تو یہاں تک چھوڑتے، کبھی اس سے کم کو چھوڑتے، کبھی اس سے کم کو چھوڑتے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ نہیں تھا بال رکھنے کے معاملے میں، اور اللہ کے رسول نے بہت کم مڑوایا۔ بعض لوگ سمجھتے مڑوانا بہت سنت، اور ایک جماعت تو کیا مڑوانے کو نشانی بنا لی ہے کہ جب چاہے انہوں کیا ہے بلیڈ ڈالتا چلا تھا، گھس گھس کو منڈا پورا گھس جاتا اس کا، اور سمجھتا کہ یہ بالکل مسلمان کلچر کی نشانی ہے۔ نہ نہ نہ، اللہ کے رسول نے ہمیشہ بال رکھا ہے، مڑوایا تو کیا ہے عمرے میں مڑوایا یا کبھی حج میں مڑوایا ہے، بس آخری حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول نے بال مڑوایا ہے۔ جو صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح لگائے بیٹھے تھے، اللہ کے رسول نے مذاق میں کہا کہ او صحابی تمہارا بھی کیا مرتبہ ہو، آج محمد الرسول اللہ کا سر نیچے ہے اور تم بلیڈ لگوا رہے ہو، تم حجامت بنا رہے ہو۔ کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ ہی کی خوشی، یہ آپ ہی کی اجازت ہے کہ ایک ناچیز غلام کو آپ نے مرتبہ دیا کہ میں آپ کے سر کے بال مڑواؤں۔ کہا کہ ہاں، اور ایک بات یاد رکھو، جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کو یہ بال تقسیم کر دو۔ دائیں طرف کے بال ایک قبیلے کو تقسیم کیے گئے، بائیں طرف کے بال اور ایک قبیلے کو تقسیم کیے گئے۔ اس طرح اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع میں اپنے بال تقسیم کر دیے۔ ہم کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ گستاخ ہیں، یہ تبرک کو نہیں مانتے۔ کون کہتا ہے اللہ کے رسول کی تبرک کو نہیں مانتے؟ ہم ماننے والے سب سے پہلے ہیں۔ ہاں، ہم شعبدہ بازیوں کو نہیں مانتے ہیں، غلط نسب دینے والوں کو نہیں مانتے ہیں۔ واقعتاً اللہ کے رسول کا وہ بال ہے جسے تم آثار مبارک کہہ کے تمام کے تمام ہندوستان کی مسجدوں میں سے اڑ کے آ گئے۔ جہاں عرب اور مدینے میں اللہ کے رسول تھے، وہاں کی مسجدوں میں کہیں اللہ کے رسول کے بال نہیں ہیں۔ پورے ایک دن بارش چلی، پورے ایشیا کی مسجدوں میں آ گئے۔ ہم اس نسب کو نہیں مانتے، ورنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بہت ہی مبارک محترم ہے۔ اسی واسطے اللہ کے رسول نے اسے تقسیم کیا، اور ہر صحابی ایک ایک لینے کے لیے کوشش کی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے سب بال تقسیم ہو گئے۔ اور صحابہ اس سے کبھی کبھی شفا لیتے تھے، یہ پانی کے اندر ان بالوں کو گھولتے تھے، اور کوئی مریض ہوتا تو اسے پلا دیتے تھے تو شفا ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ صحابہ کے پاس رہا، اس کے بعد کن کے پاس سے کن کے پاس منتقل ہوا کوئی نہیں جانتا۔ اور آج کے بال کہہ کے جو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جناب رسول اللہ کے ہیں، اس کے لیے کوئی اتھینٹیکیشن نہیں ہے، لیکن تبرک اگر واقعتاً ثابت ہو جائے تو جناب محمد الرسول اللہ کے بال کا تبرک حاصل کرنا عین سنت ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، یہ عظمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ام حرام بنت ملحان کے گھر آ کے سو جایا کرتے تھے۔ یہ عمر میں بڑی بھی تھی اور خالہ کی جگہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سو رہے تھے تو آنکھ کھلی تو سورج کی روشنی ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر پڑ رہی تھی، اور جس کی وجہ سے پسینہ نکل رہا تھا، اور ام حرام بنت ملحان ایک شیشی میں اس پسینے کو اتار رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے، پوچھا کہ ام حرام بنت ملحان سے یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا پسینہ اس شیشی میں جمع کر رہی ہوں۔
کہا کہ کیا کرو گے تم؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پسینے کی خوشبو اتنی بہترین ہے کہ ہمارے عطروں کی خوشبو بیکار ہے، ہم اپنے عطر میں آپ کے پسینے کی خوشبو کا ایک قطرہ ملاتے ہیں تو ہمارے عطر کی خوشبو دوبالا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو تھی پسینے کی۔ اسی لیے حضرت انس کہتے ہیں کہ ما مسست دیباجن ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کی نرماہٹ اور ان کے ملائم ہاتھوں کو میں نے چھوا تو ایسے لگا کہ میں نے ریشم و دیباج کو بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیلی مبارک نرم تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے کی خوشبو کو اتنا بہترین پایا کہ میں نے اس سے زیادہ کسی اور خوشبو کو اتنا بہترین نہیں پایا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اوصاف تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی اوصاف تھے، یہ عظمتیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی۔ اس واسطے بیان کر رہا ہوں کہ یہ عظمت رسول پر مجلس منعقد ہوئی ہے، اور بہت سوں کو یہ شبہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی عظمت نہیں کرتے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اہل الحدیث نہیں کرتے تو پھر تو کائنات میں کوئی نہیں کرتا۔ اصل تو ہم ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو کرتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے حکم ملا ویسے فرمایا کہ فاتبعونی، اتباع کرو اللہ کے رسول کی۔ یہ نہیں کہا کہ فاطیعونی، اطاعت کرو۔ اطاعت حکم کی ہوتی ہے، اتباع حکم نہ ہو تبھی بھی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کیا کرتے تھے اطاعت سے بڑھ کر۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، جبرائیل امین آتے ہیں، اطلاع دیتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے جوتی پر گندگی لگی ہوئی ہے، نماز نہیں ہوگی، آپ اپنی نماز ہی میں اپنی جوتی اتار دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتی اتار دیتے ہیں۔ آپ کو شبہ ہوگا، نماز میں جوتی، ہم تو نماز کبھی جوتی پہن کے نہیں پڑھے، لیکن اگر مسافر ہو، زمین ایسی ہو جہاں پر جوتی پہن سکتے ہیں، مسجد نہیں، یہاں تو کارپیٹ لگا ہوا ہے، کل کے دن ابھی جاوید عثمان ربانی بولے تھے بلکہ چپل پہن کو آ جائیں گے، جھگڑے شروع ہو جائیں گے، یہاں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر ایسی زمین ہو جہاں جوتی پہن کے جا سکتے ہو، مسافر ہوں، گاڑی کہیں کھڑایا ہو، زمین مٹی کی ہو یا پتریلی ہو، یہاں پر نماز پڑھنا چاہتا ہو اور اس کی جوتی پاک ہے تو جوتی نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں، جوتی میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی موقع پر ایسا ہی موقع ایک تھا جس میں جوتی پہن کے پڑھا رہے تھے، لیکن جوتی میں گندگی لگی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، نماز کے لیے کھڑ گئے۔ تو اس سے وہ باطل عقیدہ بالکل چور چور ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیزیں معلوم تھی جو اللہ بتا دیا کرتا تھا، صرف وہی معلوم ہوتا تھا جو اللہ ان کو بتا دیتا تھا، خود سے جاننے کی کوئی صفت نہیں تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو جوتی میں گندگی لگی ہوئی تھی تو اللہ کے رسول نماز کے لیے کھڑے ہی نہ ہوتے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر جبرائیل نے بتایا کہ اللہ کے رسول آپ کی جوتی پہ گندگی لگی ہوئی ہے، تو اللہ کے رسول نے اپنی جوتی نکال دی نماز ہی کے دوران۔ جیسے ہی وہ آواز آئی جوتی نکالنے کی، صحابہ نے، پہلے صف والوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے جوتی نکالی ہے کہ انہوں نے نکال دیا، پھر پچھلے والوں نے دیکھا، پھر پچھلے والوں نے دیکھا، یہاں تک کہ تمام مصلی جو پیچھے تھے سب کے سب جوتی نکال دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی، پوچھا
کیا آوازیں تھی جو آ رہی تھی؟ کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے جوتیاں اتاری تھی۔ کہا کہ تم کیوں جوتیاں اتارے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے اتاری، بس ہم نے دیکھا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس واسطے اتارا کہ میری جوتی میں گندگی تھی اور جبرائیل نے مجھے اطلاع دی تھی، تمہارے لیے تو نہیں تھا، لیکن صحابہ کے اتباع کا یہ عالم تھا کہ جیسے ہی دیکھے اللہ کے رسول نے اپنی جوتی اتاری ہے، حکم ہوتا نہ ہوتا خود صحابہ بھی سب کے سب جوتی اتارتی۔ یہ ہے اتباع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پہنا نہیں کرتے تھے ویسے بھی عام طور پر، لیکن جب مدینے کے اندر آئے، بادشاہوں کو خطوط لکھے، تو صحابہ نے بتلایا کہ بادشاہ اس وقت تک خط کو قبول نہیں کرتے جب تک کہ اس پہ اوپر مہر نہ ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مہر بنوائی، جسے ہم سیل کہتے ہیں، اسٹیمپ کہتے ہیں۔ وہ مہر انگوٹھی کی شکل میں بنوائی، اور وہ انگوٹھی میں یوں لکھا ہوا تھا، اگر نیچے سے پڑھیں گے محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ سب سے اوپر میں تھا، درمیان میں رسول تھا، سب سے نیچے محمد تھا۔ اوپر سے پڑھیں گے تو اللہ رسول محمد، نیچے سے پڑھیں گے تو محمد الرسول اللہ ہوتا تھا۔ اس کے اسٹیمپ کے طور پر منگائی، اور وہ انگوٹھی پہن کے ایک مرتبہ جمعہ خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، تو صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، تو اگلا جمعہ آیا تو وہ زیادہ تر صحابہ انگوٹھی پہنے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے انگوٹھی پہنا ہے اور ہم نے بھی پہن لیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو یہ دراصل پسند نہیں، یہ معاملہ تھا اصل میں مجھے بتلایا گیا تھا کہ بادشاہ خطوط بغیر مہر کے نہیں لیا کرتے، تو میں نے بنوا لیا۔ تب کہیں جا کے صحابہ کو وہ انگوٹھی کے اعتبار سے تساہل میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی پہننا کبھی نہ پہننا، ورنہ تو کوئی سنت کا عمل نہیں تھا، وہ ہاں اللہ کے رسول نے بتلا دیا، لیکن صحابہ اتباع کے طور پر پہن لیا تھا۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، زندگی میں ایک ہی مرتبہ دیکھا، یوں بٹن کھلی ہوئی تھی سینے کی۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن قشیر کہتے ہیں کہ میں نے اس صحابی کو دیکھا، ہمیشہ اپنی بٹن کھلا رکھتے تھے اور سینہ کھلا ہوتا تھا۔ برداشت سے باہر ایک مرتبہ میں نے کہا کہ آپ اپنا سینہ ہمیشہ کیوں کھلا رکھتے ہیں؟ کہا کہ میں نے زندگی میں بھتیجے ایک ہی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، جب میں نے دیکھا کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھلا ہوا تھا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری حالت، میری موت اس حالت میں آئے کہ میرا سینہ بند ہو، میں چاہتا ہوں کہ اسی سنت پہ میں مر جاؤں کہ میرا سینہ کھلا ہوا ہو۔ بس میں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو دیکھا، اسی حالت پہ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ اتباع ہوتا ہے، یہ اتباع ہوتا ہے، اور اسی کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا کہ دیکھو اللہ کے رسول کی مکمل اتباع کرو، پھر اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے گا۔ یہ مقام و مرتبہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو اللہ کے رسول کے حکم کے تابع بلکہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کی اتباع کر لو، حکم کو مان لو، میری اتباع اور میرے حکم کو ماننے کے برابر ہوگا۔ کہیں فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ کہیں فرمایا اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، رسول کے لیے الگ اطاعت کا لفظ نہیں آیا۔ بعد میں مرتبہ بڑھا یہاں تک کہ اللہ نے یہ آیت بھی قرآن میں اتار دی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، دیکھو جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ کسوٹی اللہ کے رسول کی اطاعت رکھ دی گئی۔ ہاں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حرکت، ایک ایک جنبش کو فرمایا کہ اس کو لازمی پکڑ لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، کہ رسول تمہیں جو کچھ بھی دے وہ لے لو اور جس سے روکنے کے لیے کہیں اس سے رک جاؤ، نہیں تو اللہ سے ڈرو، اللہ زبردست تمہیں پکڑنے والا ہے۔ اسی طرح فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ خاص طور پر قابل ذکر ہے سیرت کے اندر۔ ایک یہودی تھا، ایک منافق تھا، دونوں میں کچھ جھگڑا ہو گیا۔ وہ جھگڑا لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے فیور میں فیصلہ سنایا، لیکن ایک تھا منافق ساتھ میں، جو مسلمان تو تھا لیکن تھا منافق۔ اس نے کہا کہ نہیں، ابو بکر کے پاس بھی کروا لیتے ہیں، نہیں تو عمر کے پاس ہی تو کروا لیتے ہیں۔ یہ کہتے کہتے آخرکار عمر کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ تمہیں فیصلہ چاہیے، تو اسی وقت یہودی نے کہا کہ دیکھو عمر، فیصلہ میرے حق میں دے چکے ہیں تمہارے نبی، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ تم سے فیصلہ کروا لیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھا، اللہ کے رسول نے فیصلہ دے دیا لیکن تم اس پر مطمئن نہیں ہو، کہتے ہو کہ میں فیصلہ دوں؟ اس منافق نے کہا کہ ہاں آپ فیصلہ دیجئے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہیں دروازے پہ کھڑے رہو، ابھی میں فیصلہ تجھے سناتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار نکالی، سیدھے آئے، گردن پہ ایک ہی وار کیا اور سر اور تن دونوں الگ الگ جا کھڑے، کہا کہ یہی فیصلہ ہے۔ منافقوں نے بوال مچا دیا، پروپیگنڈا کر دیا، کہنے لگے تو عمر تو ایسا کام کیا کہ ناحق خون بہایا ہے اور ایک کو مار دیا ہے، وہ بھی مسلمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلوایا، کہا کہ عمر ہوا کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے فیصلہ کرنے کے بعد وہ میرے پاس آ کے کہنے لگا کہ فیصلہ کرو۔ جو رسول کا فیصلہ نہیں مانتا ہے پھر تو رسول کی مخالفت کرتا ہے، جو رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ زندہ رہنے کا حقدار نہیں ہے، اسی واسطے میں نے اسے سر قلم کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے ٹھیک کیا، اور وہ خون کو اللہ کے رسول نے رائیگاں قرار دیا۔ اور اسی پر یہ آیت اتری، فلا وربک فلا وربک، آج تک قرآن کے اندر فیصلے کے طور پہ موجود ہے سورہ نساء کے اندر کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تمہارے تیرے رب کی قسم یا رب۔ یہاں پر بھی پیار دیکھو کیسے جھلک رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف اشارہ کر کے رب قسم اٹھا رہا ہے، تیرے رب کی قسم، فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کہاں؟ کب تک؟ حتی شجر بینہم، کہ فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے اللہ کے رسول، آپ کسی معاملے میں ان کے جھگڑے کا فیصلہ کر لیں اور اس فیصلے کو نہیں مانے تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، تیرے چہرے کی قسم۔ تو حضرت عمر نے جو فیصلہ کیا تھا وہ بالکل برحق تھا۔ اگر اس ترازو میں اپنے آپ کو ڈٹولیں، غور کر کے دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہوں گے۔ ہم تو بات بات میں رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ہمارا کردار رسول کی مخالفت میں ہے، ہمارے چال و چلن رسول کی مخالفت میں ہیں۔ سود کھاتے ہیں مسلمان کہتے ہیں، بے پردہ گھوم رہی ہیں مسلمان کہتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام کردہ اشیاء کو حلال بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر بھی ہمیں زعم ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کی شریعت کے آگے اپنے آپ کو رکھو تو اللہ کہتا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے جھگڑوں میں اللہ کے رسول کو منصف نہ مانے تو وہ مومن ہی نہیں ہوتا۔ اور ہمیں وراثت میں یہاں کے کورٹ کے قوانین کو پسند ہے، اللہ کے رسول کی شریعت کو نہیں، اس واسطے کہ عورت کہتی ہے کہ ہمیں شریعت کے مطابق تو ایکرا حصہ ملے گا اور دوہرا عورت مرد کو ملے گا، ہم کورٹ میں جائیں گے تو برابر ملے گا۔
ہمیں کوٹ پسند ہے، ہمیں شریعت پسند نہیں ہے۔ وراثت کے تقسیم میں ہم بہنیں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ باپ کتنا بھی چھوڑ جائے، بھائی بڑا بن کے کہتا ہے کہ جو دینا تھا شادی میں دے دیے جی ہمارے ابا، تم کو کوئی وراثت نہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑی تنقید کی اور وعید سنائی ہے کہ جو شخص وراثت کو صحیح تقسیم نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پکڑا جائے گا۔ اور ہمارے ہاں یہ رواج بالکل عام ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بڑا بھائی یا سب سے گھر کا بڑا یہ کہہ کے بہنوں کی وراثت دبا لیتا ہے کہ باپ نے جو دینا تھا وہ تمہاری شادی میں دے دیا، وراثت تو اب ہماری ہے۔ حالانکہ یاد رکھو، باپ جتنا دیا وہ دراصل پہاڑ بھی دے دے سونے کا، لیکن وراثت کا 1 روپیہ بھی آئے تو وہ برابر کی تقسیم ہے، تقسیم کرنا ہی پڑے گا۔ یہ تلک حدود اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے حدیں ہیں جس کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ پورا قرآن بکھرا ہوا ہے، اور کتنی آیتیں سناؤ اور کتنے واقعات سناؤ ان کی قدر و منزلت کا۔ یاد رکھو، پوری رات بھی بیٹھ جائیں تو کیا ہے، وقت تنگی کا شکار ہو جائے گا۔ لیکن ان سب سے معمول، ان سب سے اصول، ان سب سے نصیحت ایک چیز کی ہے جو ملتی ہے، وہ یہ کہ یاد رکھو، اس عظمت کو سننے کے بعد پھر سرمو اللہ کے رسول کی مخالفت نہ کرنا، مکمل اللہ کے رسول کی پیروی میں آ جانا۔ ورنہ اگر تم اللہ کے رسول کی پیروی سے آگے جاؤ گے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اگر تم اللہ کے رسول سے آگے بڑھو گے تو تمہارے اعمال اللہ غرق کر کے چھوڑے گا، نہ تمہیں ثواب ملے گا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو یہ اصل پیغام ہے۔ یہ ان عظمتوں کو کہنے کا ایک ہی مقصد ہے، وہ مقصد ہے ان عظمتوں کے ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت کو قبول کرو۔ جہاں تمہیں سننے میں آئے کہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں، اس کو مان لو، پھر اس کے آگے نہ تم امام کا قول بولو، نہ حنفی شافی کا نعرہ لگاؤ، نہ اپنے فرقوں کی بات کرو، نہ اپنی پیروں کی بات کرو، بلکہ اتباع میں آ جاؤ اور کہو کہ یہی حکم ہمیں دیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول کی پیروی میں اپنی زندگی گزار لو۔ تو اللہ کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہ بہت بڑی کامیابی اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا کرتا ہے۔ هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد۔ أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب کرام، الحمدللہ مسجد السلام کی تکمیل اپنے آخری مراحل میں ہے۔ اس کے لیے آپ لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر ثواب دارین حاصل کریں۔ شکراً۔